بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویلاگ میں ہم پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ انوار الحق یہ کون ہے، اقتدار میں کیسے آیا، اس کی ہسٹری کیا ہے اور پہلے سیاست کے اندر اس کا کردار کیا تھا۔ انوار الحق بلوچستان کے ایک بڑے قبیلے کاکڑ سے بلونگ کرتے ہیں۔ ان کا آبائی صوبہ بلوچستان ہے اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے قبیلے کے ایک بڑے سیاستدان ان کو واپسی بلوچستان کے اندر لے کر آئے اور سیاست کے اندر ان کو لانے والے ان کے قبیلے کے سیاستدان ہی تھے۔ اب نو ڈاؤٹ انوار الحق کاکڑ ایک تعلیم یافتہ شخص ہے، ٹیلنٹڈ پرسن ہے اور ان کے پاس موٹیویشنل سکل بھی ہے، کمیونیکیشن ویز بھی سب جانتے ہیں۔ ان کی شخصیت کو دیکھ کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو گہرے مطالعہ کی عادت ہے، اسٹڈی کی عادت ہے۔ ان کا زیادہ وقت ہسٹری پڑھتے ہوئے، اسٹڈی کرتے ہوئے گزرتا ہے اور اب تک ان کی ذات پر کسی طرح کا کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی رشوت کا ہو، کوئی کرپشن کا ہو، کسی طرح کا کوئی کیس نہیں ہے۔ ان کے بارے میں مکمل اسٹڈی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی ان کا اپنا مکان نہیں ہے، نہ ہی پاکستان میں اور نہ ہی کسی اور ملک کے اندر۔ صرف ان کے نام ایک اپنی ذاتی گاڑی ہے۔ ان کے نام کوئی ایک چھوٹا موٹا کوئی کیس بھی نہیں ہے، کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، کوئی جھگڑے فساد کا کوئی کیس نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کی صرف ایک بہن ہے۔ ان کے والد گرامی، ان کی والدہ محترمہ یہ بہت دیر پہلے ہی وصال کر چکے تھے، انتقال کر چکے تھے۔ ان کی بہن شکاگو میں ان کی شادی ہوئی، ان کے خاوند ایک ڈاکٹر تھے اور ان کی بہن کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے دو بھانجے تھے، ایک ان کا بھانجا کرونا میں مبتلا ہوا، اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایک ان کا بھانجا کرونا کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔ اب ان کا جو بہن کا خاندان تھا وہ بھی ختم ہوا۔ ان کی بیگم بنو سے بلونگ کرتی ہے اور صرف ان کا ایک بیٹا ہے، شاید اس کی پروفائل آپ میڈیا پر منظر عام پر آگی ہو، نور اس کا نام ہے۔ خاندان انتہائی قلیل ہے اور ماں باپ کا بھی غم، بہن کا غم ہو سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کسی طرح کے اس طرح کے کرپشن کے کیسز کے اندر انوالو نہ ہوئے۔ انوار الحق کاکڑ 2008 میں انہوں نے پہلی مرتبہ کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور شکست زدہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 2013 کے اندر جب نواز شریف کی حکومت آئی تو 2013 میں جب حکومت آئی تو اس وقت پہلے تو بلوچستان کے چیف منسٹر ڈاکٹر عبد المالک تھے۔ ڈاکٹر عبد المالک کے 2.5 سال کے بعد وہاں کے چیف منسٹر ثناء اللہ ظاہری بنے۔ ثناء اللہ ظاہری نے ان کو اپنے ترجمان کے طور پر مختص کر لیا، خاص کر لیا۔ اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ہر ایک سیاسی جماعت کی یہ چاہت تھی کہ ہمارے یہ سیاسی پلیٹ فارم پر الیکشن لڑے۔ اب جب نواز شریف کا دور حکومت آیا تو نواز شریف نے بھی اس کو خاصی آفر کی کہ آپ ہمارے سیاسی پلیٹ فارم پر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی اس کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بہت سارے مفید مشورے دیتے بھی تھے اور ان سے لیتے بھی تھے۔ انوار الحق کاکڑ کو آصف علی زرداری نے بھی
اپنی پارٹی میں لانے کے لیے بہت کاوشیں کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 2017 میں انہوں نے بلوچستان کے اندر ایک اپنی پارٹی تخلیق کی۔ ان کے ساتھ ان کے ایک دوست سیاستدان بھی تھے۔ انوار الحق کاکڑ نے BAP باپ کے نام سے، یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت کو تشکیل دیا۔ اب جب اس کو تشکیل دیا گیا تو آصف علی زرداری نے اس کے ساتھ رابطے قائم کیے۔ ان رابطوں کی قائم کرنے کا مقصد میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ان کا تختہ گرانا تھا، اور یقیناً جب تختہ گر گیا تو پھر اس باپ پارٹی کو آصف علی زرداری نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر عمران خان اقتدار کے اندر آیا اور عمران خان نے اس کو وفاق کے اندر لانا چاہا، منسٹری دینا چاہی، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں چاہتی تھی، جس وجہ سے یہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی یہ گورنمنٹ میں نہ آ سکا۔ اب اس کو گورنمنٹ میں لایا گیا۔ اب اس کو گورنمنٹ میں لانے کے اندر دیکھا جائے تو نہ ہی راجہ ریاض کا کوئی کردار ہے، نہ ہی محترم شہباز شریف کا کوئی کردار ہے، اور نہ ہی آصف علی زرداری کا کوئی کردار ہے، اور نہ ہی عمران خان کا کوئی کردار ہے، اور نہ ہی میاں نواز شریف کا کوئی کردار ہے۔ ان کو لانے والے کون ہیں؟ یہ تو سب ہی جانتے ہیں۔ ایک نام نگران وزیر اعظم کے طور پر میاں شہباز شریف کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس لفافے کو کھولا گیا تو سامنے نام جو منظر عام پر آیا وہ انوار الحق کاکڑ کا تھا، جس کو دیکھ کر وہ سب کے سب حیران ہو گئے۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس سچویشن سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، اس سچویشن میں انوار الحق کاکڑ کیا انتخابات کروائیں گے؟ کیا الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انتخابات ہوں اور جلد ہوں، کیونکہ میرے خیال میں کوئی سال 1.5 سال کا عرصہ ان کی حکومت رہے گی، اور اس کے بعد جب ان کو اشارہ کیا جائے گا اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ اگر تو یہ ملک کے حالات کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے پھر اس سے بھی زیادہ دیر یہ وزیر اعظم بطور نگران رہے۔ اب ان کے دور حکومت میں ایک آواز اور اٹھائی جا رہی ہے، کیا میاں نواز شریف اب ستمبر میں پاکستان آئیں گے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آئیں، کیونکہ ان کے بھائی کی شہباز شریف کی حکومت 16 مہینے رہی ہے۔ ان 16 مہینوں کے اندر انہوں نے اپنے تمام کیسز کا صفایا کیا، لیکن ایک کیس جو میاں نواز شریف کے اوپر ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، اس کا خاتمہ نہیں کیا۔ جب وہ اپنے بھائی کے دور حکومت کے اندر ملک عزیز کے اندر نہیں آ سکے تو آپ دیکھیں ان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کے دور حکومت کے اندر وہ ملک میں کیسے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک آج کی تاریخ میں 15 اگست میں یہ اپنی ویڈیو لگا رہا ہوں، تو دیکھیں آج کے بارے میں خبر یہ غالب ہے کہ انوار الحق کاکڑ اقتدار میں آئے اور عوام کو جو سب سے پہلا تحفہ دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ 10 روپے پٹرول مہنگا اور 20 روپے ڈیزل مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ اب جیسے عوام کی گالیوں کا مرکز پہلے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ جو دیگر حکومتیں تھیں، اب ایسے ہی جو نگران وزیر اعظم آج کے بعد یہ تمام گالیاں، یہ تمام برائیاں اور تمام طعن و تشنیع انوار الحق کاکڑ کے نام ہوگی۔ شکریہ۔